یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے اور یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اب ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں از خود پیش ہونا چاہتا ہوں تھرو ویڈیو لنک، تو کوئی عدالت، یہ قاضی صاحب کی عدالت کو چھوڑ دیں، دنیا کی کوئی عدالت یہ انکار نہیں کر سکتی۔ دو آپشن ہیں، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہاں پیش کریں، یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ لیکن یہ اس فیسلٹی کا انکار کر دینا اور ایک ناانصافی کی مثالیں قائم کرنا، یہ صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور یہ قاضی صاحب نے آئین کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا ہے، اور پورے بینچ میں بیٹھنے والے دیگر 4 معزز جج صاحبان نے بھی اس فیصلے، جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان کی جو اپنی انڈیپیننٹ سوچ، اپروچ اور جو انڈیپیننٹ فیصلہ سازی کا حق ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا استعمال، وہ نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے، اور یہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں ایسے فیصلے یاد رکھے جائیں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے یہ مترادف ہے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ بدترین فیصلوں میں تصور کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، کل بلاول بھٹو نے ہم جو کہتے تھے اس کی تصدیق کر دی ہے، فاروق ایچ نائک نے اور بلاول بھٹو زرداری نے۔ کیسے بلا؟ انہوں نے کہا ایک تو مجبوری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کامران مرتضیٰ کو بھی کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق ہم نے تمام لوگوں کے معطل کرنے ہیں، آرٹیکل 8 تبدیل کر کے، مجبوری ہے۔ اور کل تمام صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا جی مجبوری ہے اور 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنی ضروری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے نانا کے خون کو تو آپ نے ضائع کر دیا، ان کی روح کو تو تڑپایا آپ نے، اپنی ماں کی لہو کو بھی آپ نے ضائع کر دیا، ان کو روح کو بھی تڑپایا۔ آج جو 100 کارڈ کچا یا پکا مسودہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے بتائیں، سوائے مارشل لا لگانے کے جو کہ انڈکلیئرڈ لگا ہوا ہے، اب صرف آئین میں وہ ترامیم آپ کرانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ مثلاً آرٹیکل 8 ختم کرا کے یا ترمیم کر کے آپ آرمی ایکٹس کے تحت آپ لگانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹس، آپ آرٹیکل 199 میں ترامیم کرا کے ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں کرانا چاہتے تاکہ کسی بھی بندے کو اٹھائیں نیشنل سیکورٹی کے نام پہ، کسی کو مار دیں، کسی کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جب انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے تو اس کو بطور سزا آپ کسی ایسی ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور وہاں وہ سینیارٹی کے باوجود چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ پھر ایسی آئینی عدالت آپ بنائیں جس کو اپوائنٹ کرے گا شہباز شریف اور آصف علی زرداری، یعنی جو ووٹ اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے منی لانڈرنگ کے ذریعے اب پیسے کا استعمال کر کے وہ یہاں مسلط ہونا چاہتے ہیں، آپ وہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ آئینی عدالت، مجھے بتائیں آئینی عدالت کیا ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہے؟ فیڈرل کورٹ کون سی ہوتی ہے جو فیڈرل کے تمام کیسز بھی آ سکیں اور فیڈرل کے پورے پاکستان کے کیسز نہ صرف وہ عدالت سن سکے بلکہ آئین کے تحت بنی ہوئی عدالت، یہ فیڈرل کورٹ، سپریم کورٹ فیڈرل کورٹ ہی ہے۔ اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے 56 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے یہاں سپریم کورٹ کا نام، جو اب سپریم کورٹ ہے، اس کا نام فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا، وہ فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ کے نام سے آ گئی۔ اب آپ نے 70 سال لگا کے ایک آپ نے آئینی عدالت بنائی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے اور انڈیپینڈنٹ ججز کو لگایا ہے۔ چند ایک ججز ایسے آ جاتے ہیں جیسے قاضی صاحب ہیں، لیکن اوورآل انڈیپینڈنٹ ایک جسٹس سسٹم آپ نے بنایا ہے، اور آخری 18th امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے اس میں تبدیلی کر کے سینئر موسٹ کا نام بھی ایڈ کر دیا۔ تو اب آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں، اور وہ حملہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ریفارمز کر رہے ہیں۔
22.5 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में, जो कि इस वक्त बैकलॉग का 85% है। इन कठपुतलियों से मैं पूछता हूं कि वो किधर हैं? उनका तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आप जब कहते हो मजबूरी है और 25 अक्टूबर से पहले तरामीम ज़रूरी है, तो आप इसका मतलब है जो हम कहते हैं वो आप उसको एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिट कर चुके हो और कर रहे हो, ताकि काजी फाइसा को वहाँ मुसल्लत किया जाए इस मुल्क के ऊपर और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। आप कैंगरू कोर्ट्स बनाना चाहते हैं ताकि वो एक्सटेंशन दे के और ऐसे लोग वहाँ भर्ती किए जाएं। जिस तरह आज आपने इलेक्शन कमीशन को अपनी एक सबॉर्डिनेट किस्म का इंस्टीट्यूशन बना के रख दिया है, और उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आपने बनाए थे ताकि वो जो चोरी है वो यहाँ खुलने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट, वो आईनी अदालत में जाकर खुले। और फिर इसमें जो साजिश है, ये आर्टिकल 63A का जो रोला है सारा, ये इस वक्त इनको लगाने की ज़रूरत क्या थी? और दूसरा, आप खुद क्यों उसमें बैठे हैं? क्योंकि आपका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप तो उस आईनी अदालत के सरबराह बनना चाह रहे हैं। आप इसके अंदर बैठ के इस तरह बिल्डोज कर रहे हैं और नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं। और इससे पहले जाते जाते आप ये फैसला देना चाहते हैं ताकि लोटाक्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए यहाँ सो कार्ड आईनी तरमीम की जा सके। और उसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशन है कि अगर हम ये, इनकी साजिश और क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी लगाई जाए और उसको कन्फर्म करे काजी फाइसा, वो कहे जी बिल्कुल दुरुस्त लगी है। ये बेईमानी है इनकी। और ये मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस सिविलियंस को ये मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए सजाएं देना चाहते हैं, और फिर उसको कन्फर्म करेगा काजी फाइसा। और हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन होगी उसकी भी अपील जाएगी काजी फाइसा के पास, उस सो कार्ड आईनी अदालत में। ये सिवाय साजिश के और कुछ भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की यूथ तब्दील हो चुकी है। लोगों के जहनों को आप मोड़ नहीं कर सकते। लोगों के नज़रियात डंडे के ज़ोर पे तब्दील नहीं कर सकते। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक जनरल साहब कह रहे थे कि 90% लोग हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अगर ये गलत काम करोगे तो 90% लोग आपके ख़िलाफ़ ही बात करेंगे ना। आप अगर मुल्क में सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत में चले जाएँ, मुल्क के दिफा की तरफ तवज्जो दें जिसके लिए आपने ओथ उठाया हुआ है। आप ये कहते हैं, बिलावल कहता है कि जी COD में ये बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये लिखा था कि आईनी अदालत होगी। भाई ज़रा खामोश रहें, आप बीच में ना बोलें। आईनी अदालत बनेगी, मुझे ये बताएं, उसमें तो ये लिखा है कि आप ISI का पॉलिटिकल सेल ख़त्म करेंगे। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो डिफेंस बजट है और जो ये सारे वसाइल का इस्तेमाल मिसयूज़ होता है, उसके लिए आपकी एक कमेटी बनेगी। आप उनको देखोगे, चेक करोगे। उसमें सहाफ़ियों की इंडिपेंडेंस का मसला भी उसमें शामिल है। आपको COD में का मिसयूज़ करते हुए COD में दी जाने वाली तमाम बातें आपको याद नहीं रहती, और आपको वो चीज़ याद रहती है कि जो आज इनके दरमियान सिर्फ दौड़ लगी हुई है कि बूट पॉलिश में कौन जल्दी बूट पॉलिश करे ताकि उसको इक़्तिदार मिले। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर कर के थक गया है, और अब उनको टास्क दे दिया गया है कि अगर ज़्यादा अच्छे बूट पॉलिश कर जाओगे, ज़्यादा बेहतर हमारे लिए तुम ये तरमीम कर लाओगे, तो शायद इक़्तिदार का भीख में से कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाए। ये इनका, ये ना मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ना आइन के साथ मुखलिस हैं, ना कानून के साथ मुखलिस हैं। इस वक्त निज़ाम इंसाफ वाहिद फोरम रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमलावर हैं। हम वकला भी और PTI भी इन खिलाफ भरपूर इनके खिलाफ एहतजाज भी करेगी और हम रेजिस्ट भी करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वह आप सो मोटो नोटिस लें, जिस तरह मलिक असद जजमेंट आई थी। आप कोई भी गैर आइनी फैसला आप उसको सेट असाइड करें, फुल कोर्ट बैठ के इन मसाइल का हल निकालें। पहली बात तो ये है कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात आपको बता दूं कि जो सारे चोर हैं ना, वो इसके बेनिफिशरी होंगे। चोरों का पीछे फैसिलिटेटर कौन है,
وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ان کو لایا کون ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ فارم 45 کس نے بنوائے ہیں؟ یہ وہ جو کرپٹ بیوروکریسی ہے، آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے خود یہ کام کیا ہے؟ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، اور وہ اب اپنے مفادات کے لیے، اور ان چوروں کا اس کے اندر مفاد ہے، ان ڈاکوں کا اس کے اندر مفاد ہے۔ مفاد کیا ہے؟ کہ کس طریقے سے ہم اس میں اپنے آپ کو یہ ایڈجوڈیکیشن نہ ہو سکے ان کیسز کی جو کیسز ہو رہے تھے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی صادق سنجرانی کی۔ وہ صادق سنجرانی کو ہم نے نہیں لا کر کے ووٹ دیے تھے، جس طرح اس نے خرید و فروخت کی اس نے یا اسٹیبلشمنٹ نے۔ ہمیں تو افسوس ہے اس بات کا کہ سنیں، ہماری پارٹی نہیں تھی وہ چور، سن لیں نا، سن لیں، وہ چور جو آج اپنے آپ کو بڑے حقیقی جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، وہ 64 ووٹ دیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس میں ہم نہیں تھے۔ وہی چور اٹھتے ہیں جب ووٹ دیتے ہیں خفیہ، وہ اس میں سے نکلتے ہیں 46 یا 48، اور وہی چور بیٹھتے ہیں 64، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کس نے چوری کیا ہے اس کا فیصلہ کریں۔ تو جس نے بھی چوری کی ہے وہ کل بھی غلط تھا، جس نے آج چوری کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں ان چیزوں سے باز آ جائیں، یہ آپ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، یہ ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ ملک کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سیاست میں ملوث ہوں، نہ کہ اس قاضی فائز صاحب کو مسلط کرنے کے لیے نظام انصاف پہ حملہ آور ہوں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، نہ وہاں معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں، نہ ہی اس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم پیچھے ہی جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام انصاف کا راستہ ہم بند کر دیں تو پھر انارکی پھیلے گی، انتشار ہوگا، خدا نخواستہ پھر لوگ ہتھیار اٹھائیں گے، موب جسٹس سسٹم آئے گا۔ یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ بدماشیاں آج دیکھیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں یہاں خرید رہے ہیں فیڈرل میں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں نہیں وہاں پنجاب گورنمنٹ خرید رہی ہے۔ ان بدماشیوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس تو کھانے کو آپ کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، قرض لیتے ہو ہمارے نام پہ، غریبوں کے نام پہ، عام عوام کے نام پہ، اور قرض کی واپسی ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بجلی کا بل ہم نہیں دے سکتے، آج صورتحال ہے، اور آپ بدماشیوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا خرچہ اور ہاؤس کا خرچہ بڑھا دیا 48%، پریزیڈنسی کا خرچہ 64% بڑھا دیا۔ $55,000 میں ایک کمرے کے کرائے پہ جا کر رہا ہے شہباز شریف۔ آپ کو پتا ہے عمران خان جو 7 سٹار ہوٹلز میں رہنے والا بندہ تھا، وہ گیا، وہ ایمبیسی میں راتیں گزاری اس نے امریکہ میں۔ یہ فرق ہے ایک آنیسٹ لیڈر میں جس کو غریبوں کا ایک احساس ہے۔ ان بے ایمانوں کو کیا احساس ہونا ہے؟ جس بندے کا سارا پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہیں، جس کے بچوں کی ساری پراپرٹیز ملک سے باہر ہیں، جس کا جینا مرنا علاج ملک سے باہر ہے، وہ کل ایک اور اٹھ کے بیٹھ گیا جس کو تلاش گمشدہ نواز شریف کہتے ہیں، جو کبوتر اڑانے آیا تھا اس کے طوطے اڑ گئے، وہ بھی کل بول اٹھا، عوام کو اس نے کہہ دیا یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ بھائی تو پھر بھیڑیا ہے نا، اس بھیڑیے سے پوچھیں کہ تو نے 1 سال میں کام کیا کیا ہے سوائے اس بات کے کہ تو نے اس ملک کو انارکی دی۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے اگر جیتا ہوا ہوتا تمہاری ہر بات مان لیتے۔ وہ تمہیں شرم آنی چاہیے، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہو، ایک کینسر پیشنٹ، اور وہ جیل میں، اس کا کوئی بندہ باہر نہیں ہے، اس سے تم 74,000 ووٹوں سے ہار گئے ہو، اور اس کے بعد جہاں بیٹھ کے تم بدماشیاں اور بےایمانیاں کرتے ہو۔ بتائیں کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ آج بھی کون اس کا مالک ہے؟ کون اس کے یہاں رہ رہا ہے؟ یہ سارا میرا آپ کا پیسہ یہ لوٹ کے انہوں نے باہر لے گئے ہیں، اور آئندہ بھی لے کے جانا ہے۔ قوم کھڑی ہو، قوم اٹھے، اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کا حکم ہے، ہم احتجاج کریں گے اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی سے احتجاج کریں گے۔ اسلام آباد سے سر لوگ بڑی تعداد میں نکل پائیں گے، جو انتظامیہ اس طرح رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اسلام آباد کی عوام کو، راولپنڈی کی عوام کو بالخصوص، اور پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں، اس وقت آپ کے اپنے حقوق کی جنگ ہے۔ عمران خان اپنا کام کر چکا، عمران خان نے آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نہیں ہے ان بدماشوں کی طرح۔ وہ خود کہتا ہے مجھے 1000 سال جیل میں رہنا پڑے میں رہنے کو تیار ہوں، میں یہاں مرنا پسند کروں گا اپنے ملک میں، اس سے پہلے کہ میں ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جاؤں۔ وہ آپ کے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ باہر نکلیں، آئیں، احتجاج کامیاب کرائیں۔
پیسفل پروٹیسٹ کریں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، ٹی چوک پہنچیں، بلیورا پہنچیں، اپارا پہنچیں، جہاں جہاں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ باہر نکلیں گے، پوری قوم نکلے گی تو آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں کل سے ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، گرفتاریاں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں ابھی بھی، لیکن مجھے بتائیں 8 ستمبر کا جلسہ ہم نے اجازت سے کیا تھا، اس کے باوجود سارا اسلام آباد پنڈی بند کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ ہم نے پنڈی میں جب احتجاج جلسے کی کال دی، انہوں نے نہیں کرنے دیا، ہم نے احتجاج کی کال دی، پورا پنڈی ڈویژن اسلام آباد بند تھا، مجھے بتا دیں اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عوام نکلے گی، لوگ آئیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ان کٹ پتلیوں کو لوگ مسلط کر چکے ہیں، ان ریجیکٹڈ لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کو کوئی گارڈوں کے بغیر ذرا پبلک میں جا کے دیکھو، ان کی ہاں اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ پبلک میں جا سکیں۔ یہ ایک مصنوعی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ مصنوعی نظام کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ جلدی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے ان بےایمانوں، چوروں اور ڈاکوں نے۔ ان کو کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے، یہ پورے پاکستان کی ساری مشینری استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، پورے پاکستان کے سارے وسائل، ساری پولیس کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کے خلاف، عام شہریوں کے خلاف۔ اب مجھے بتائیں اوریہ مقبول جان جو ایک بزرگ آدمی، ابھی تک اس کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران ریاض کو احرام کی حالت میں ایک بندہ حج پہ جا رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ ان بےایمانوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچے کے ڈاکو نے ان سے سیکھا ہے کہ اب آپ اپنے چینل بناؤ۔ کچے کے ڈاکو جو پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ منہ چھپاتے تھے، وہ جنگلوں میں جاتے تھے، اب وہ ان کی طرح سریعان پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے باپ دادا یہ پکے کے ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں، ہمیں پروٹیکشن ملے گی۔ شکریہ۔ وہ ادھر سے اٹھا لے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا کیا ہے، میں چلا جاؤں گا جیل، مجھے جیل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج اٹھا لے، کل اٹھا لے، پرسوں اٹھا لے۔ اب ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارا لیڈر اگر عمران خان آج 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہے نا، تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا مختص کر دیا ہے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، روٹی روزی اللہ مالک ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق سچ پہ کھڑے ہیں، حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو، جس کو آپ حق سمجھتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے، حسینیت کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے باطل